الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ عصر ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ قرآن کریم کی دوسری سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، اور اس کے بعد جو دوسری چھوٹی سورت ہے وہ سورہ عصر ہے، اور اس کو یاد کر لینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور نمازوں میں بکثرت یہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اپنی ہدایت کے اعتبار سے یہ بڑی جامع صورت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف اسی ایک صورت پر اچھی طرح غور کرے تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے تنہا یہی صورت کافی ہے۔ اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے تنہا یہی صورت کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ منقول ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے تو مجلس سے اٹھتے وقت اس والعصر سورت کی تلاوت کرتے تھے۔ جب بھی صحابہ کرام کسی مجلس سے اٹھتے تو اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بار بار اس سورت کا استظہار کرتے، بار بار دھیان کرتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ بڑی اہم سورت ہے۔ پہلے تو میں اس سورت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی کچھ تشریح۔ ترجمہ اس سورت کا یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی کہ یقیناً انسان بڑے نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وتواصوا بالحق اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی
نصیحت کی، یعنی سارے انسان خسارے میں ہیں اور سارے انسان نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے۔ کون سے لوگ؟ جو چار کام ہیں، چار کاموں والے۔ ایک یہ کہ ایمان لانا، دوسرا یہ کہ نیک عمل کرنا، تیسرا یہ کہ دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، اور چوتھا یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور وصیت کرنا۔ یہ چار چیزیں اس سورت میں بتلائی گئی ہیں۔ یہاں پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں زمانے کی قسم کھائی، اور زمانے کی قسم کھا کر ایک بات فرمایا زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمائے وہ برحق ہے۔ ہم لوگ یعنی انسان آپس میں ایک دوسرے کو کسی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں تو بعض اوقات قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی بات پر دوسرا شخص یقین نہیں کر رہا تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کہ یہ بات کہتا ہوں۔ یہ اس لیے کہ انسانوں کی بات کا تو بھروسہ نہیں، یقینی بھروسہ تو نہیں، اور قسم کھا کر جو بات کہی جاتی ہے اس پر بھروسہ ہو جاتا ہے، اس پر بھروسہ ہو جاتا ہے انسان۔ اس لیے کہ انسانوں کی باتوں پر تو کوئی بھروسہ نہیں، اور قسم کھا کر جو بات کہی جاتی ہے اس پر بھروسہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ میں کوئی شک شبہ نہیں، بلکہ 100% یقینی بات ہے، اور اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں قلم کی قسم کھائی، کہیں ستارے کی قسم کھائی والنجم، کہیں شہر مکہ کی قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، کہیں قیامت کے دن کی اللہ پاک نے قسم کھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مختلف چیزوں کی قسمیں کھانا معاذ اللہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات پر نعوذ باللہ بھروسہ نہیں تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس کا یقین دلا رہے ہیں کہ بلکہ در حقیقت اس قسم کھانے کی دو باتیں پیش نظر ہیں۔ ایک یہ کہ قسم کھانے سے انسان کے کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے، اور فن بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو بات قسم کھا کے کہی جاتی ہے اس میں بہت زور ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بڑی بلاغت والا کلام ہے، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان بہت خسارے میں ہے۔ اس سے زیادہ اہم طور پر بات یہ ہے کہ عام طور پر قرآن کریم میں جہاں کہیں قسم آئی ہے وہاں جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ چیز در حقیقت اس بات پر دلیل اور گواہ ہوتی ہے جو بات قسم کے بعد کہی گئی ہے۔ مثلا اس صورت میں انسان کے بارے میں کہا گیا کہ زمانے کی قسم اللہ پاک نے کھائی،
مطلب یہ ہے کہ اے انسانوں اگر تم زمانے کے حالات پر غور کرو تو تم پر خود بخود یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انسان بڑے نقصان میں ہے، انسان بڑے نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، جنہوں نے، سوائے ان لوگوں، یہ الا استثناء کے لیے ذکر کیا گیا پھر کہ وہ لوگ اس بات سے بری ہو گئے۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ذرا اس نقطہ نظر سے سوچئے کہ زمانے کی قسم کھانے اور زمانے کو بطور ثبوت پیش کرنے کی وجہ بالکل واضح ہے۔ وہ اس طرح جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ ایک محدود وقت کے لیے آتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے ایک محدود وقت کے لیے آتا ہے، ایک محدود وقت لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، اس کو کہتے ہیں دن، گھنٹے۔ اس کو کتنے گھنٹے دنیا میں رہنا ہے، کتنے گھنٹے، کتنے دن اس نے دنیا میں رہنا ہے، کتنے منٹ اس کے دنیا میں مقرر ہیں، کتنے منٹ وہ دنیا میں رہے گا۔ ایک منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا جب اس کا وقت پورا ہو گیا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے انسانوں کو جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ ایک تجارت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من العذاب العلیم، فرمایا اے ایمان والو کیا میں تم کو ایسی تجارت بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے پناہ دے دے، نجات دے دے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم جنات، اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے۔ گویا کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا مال تجارت ہے، اور اس مال تجارت کو خرچ کرنے کے نتیجے میں انسان کو اس کا معاوضہ جنت کی شکل میں آخرت میں ملے گا یا ملنے والا ہے۔ لہذا یہ ایک قسم تجارت کی ہے کہ انسان ایک تاجر ہے اور ہر تاجر کا کچھ نہ کچھ سرمایہ ہوتا ہے۔ تاجر کا سرمایہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جو بھی وہ کاروبار کرتا ہے اپنا اس کا کچھ نہ کچھ سرمایہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی تاجر بغیر سرمایے کے کوئی تجارت نہیں چلا سکتا، اور وہ سرمایہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تجارت میں لگا کر مال میں اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ اور انسان کی زندگی کا سرمایہ ان لمحات زندگی میں ہے، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ یہ انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ ایسا ہے کہ سارا سرمایہ اکٹھی باقی، یعنی اکٹھا باقی نہیں رہتا یہ سارا سرمایہ، بلکہ ہر لمحہ اس سرمایے میں کمی آتی جاتی ہے۔ فرض کرو ایک شخص 70 سال کی عمر لے کر اس دنیا میں آیا تھا، اب جو وقت گزر رہا ہے اس کی زندگی، ایک دن گزرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک دن کم ہو گیا، 2 دن گزرتے ہیں اس کی زندگی
کم ہو گئے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے. خسارے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی گھاٹے میں نہیں. خسارے سے مراد یہ ہے کہ تم اس دنیا میں تو بھیجے گئے ہو، لیکن ایک دن جب گزرتا ہے، ایک منٹ اور ایک پل گزرتا ہے، وہ تمہاری زندگی سے کم ہو جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہود نے مسلمانوں کے ساتھ ایک دھوکہ کیا جس میں عالم انسانیت کو بہکا دیا. وہ دھوکہ کیا تھا؟ وہ اس سنت کے خلاف تھا. جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے پاس یہ صورت ہے سورہ عصر قرآن کریم کی کہ انسان خسارے میں ہے اور اس کی زندگی روزانہ پیدا ہوا تو کم ہو رہی ہے. بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کی اگر 1 منٹ گزرتا ہے تو زندگی میں 1 منٹ کم ہو گیا. 2 منٹ گزرتے ہیں 2 منٹ. دن گزرتا ہے، دن اس کی زندگی میں کم ہو گیا. اس کی 60 سال عمر ہے، 70 سال ہے، یا 120 ہے، یا 200 سال ہے، لیکن جتنے دن گزرتے ہیں اس کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے. سرمایہ میں یہ تجارت میں خسارے میں جا رہا. الا مگر وہ لوگ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. آتے ہیں اپنی اس بات کی طرف کہ یہود نے مسلمانوں کو کون سا دھوکہ دیا. اس دھوکے کی طرف یہ اس کی میں نے پیشن گوئی کروانی تھی کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اور یہود مذہب کیا کہتے ہیں. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ پاک فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی کہ میں نے انسان کو پیدا کیا لیکن وہ خسارے میں ہے. کس میں ہے؟ خسارے میں اور نقصان میں. نقصان میں اس وجہ سے کہ وہ پیدا ہو گیا، اس کی زندگی میں 1 دن کم ہو گیا، 2 دن کم، 4 دن، 5 دن، 6 دن. یہ تو مسلمانوں کی دلیل ہے. یہودیوں نے کون سی بات پر مسلمانوں کو بہکایا؟ آتے اس بات کی طرف. یہودیوں نے سالگرہ نکالا جس پر یہ کیک کاٹتے ہیں. کاٹتے ہیں یا نہیں کاٹتے؟ یہ قرآن کی صورت کے خلاف ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں انسان خسارے میں ہے. یہود لعین کیا کہتے ہیں؟ یہود لعین کہتے ہیں کہ آج میرا برتھ ڈے ہے، اس میں میں کیک کاٹوں گا، اس میں میں کیک کاٹوں گا. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. پیران پیر شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی کا نام تو سنا ہوگا. غوث اعظم سنا ہے یا نہیں سنا؟ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں بتاؤ. انہوں نے کہا ہے یہودیوں جو تم سالگرہ مناتے ہو یہ ہماری قرآن کی صورت کے خلاف ہے. اللہ پاک انسان کو فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی میں خسارہ ہے، الا مگر ان لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ انہوں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا بلے انہوں نے ترقی کر لی. حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں تمہیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے تھی کہ تمہاری زندگی میں 1 دن کم ہوگی، تم الٹا کیک کاٹ رہے اور خوشی منا رہے. تمہیں پتہ تو ہے کہ اس کے بعد ہم جہنم کی آگ میں جلیں گے. پتہ ہے یا نہیں ہے یہودیوں کو؟ ہے یہودیوں کو پتہ یا نہیں ہے؟ تو فرمائے اس وجہ سے تم یہ کیک کاٹ رہے ہو کہ تمہاری زندگی میں یہ سال کم ہو گیا. کہتے ہیں آج میری پیدائش کا دن ہے، میری برتھ ڈے ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو پیران پیر رحمہ اللہ نے ان لوگوں سے کیا فرمایا تم اس بات کی خوشی کر رہے ہو کہ تمہاری زندگی میں 1 سال کم ہو گیا کہ تم جہنم کی آگ میں جلو. تو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟
تم کیوں کیک کاٹنے لگے ہو؟ کیا تمہیں بھی یہود کی یہ باتیں اچھی لگی اور قرآن کریم کی یہ صورت بھول گئی؟ اللہ پاک تمہیں فرماتا ہے کہ تم خسارے میں ہو، تمہاری زندگی کے جو ایام گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، یہ دن جو کم ہوتے جا رہے ہیں، تو تم حساب کتاب کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اور اس سے پہلے سورۃ زلزال میں اللہ پاک نے فرمایا بھی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا تم ذرا برابر خیر کرو گے، نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، اللہ پاک فرماتا ہے، اور اگر تم ذرا برابر شر کرو گے تو میں اس کا بدلہ بھی دوں گا۔ اللہ پاک کے ہاں عدل ہی عدل، انصاف ہی انصاف ہے یا نہیں؟ اللہ پاک کے ہاں سب انصاف ہی انصاف ہے، کسی کے ساتھ قیامت کے دن بے انصافی نہیں ہوگی۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم قرآن کی صورت کو بھول گئے؟ کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں خسارے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی گزرتی ہے، اس کے ایام دنیا میں کم ہوتے جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ دنیا میں ایک منٹ جو میں یہاں بیٹھا ہوں تمہارے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، یہ میری زندگی سے کم ہوگی ایک منٹ۔ تو مجھے غم کرنا چاہیے یا مجھے ناچنا چاہیے؟ قرآن کریم یہی بات ہمیں سکھا ہے کہ آیا مجھے اس بات پر رونا چاہیے یا خوشی منانی چاہیے؟ بات رونے کی ہے یا ناچنے کی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس کیک کاٹنے کے بجائے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے، کیک منگواتے اور اللہ کی راہ میں اسے خیرات کر دیتے۔ یہ نہیں کہ اسے یہود کا نام دیتے کہ آج برتھڈے ہے، بلکہ اس کا آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بتاتے کہ دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ بتایا کیا کہ تمہاری زندگی کے ایام کم ہو رہے ہیں، اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، یہ تمہارا مرنے کے بعد کے لیے ذخیرہ ہے، یہ تمہارے کام آئے گا۔ ایمان سے کہو کام ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر غلط کہوں تو سب کو اجازت ہے کہ استاد جی تمہاری یہ بات بالکل خلاف شریعت ہے۔ جو بات جیسے کھل کے کرتا ہوں میں تو یہ قرآن کی وضاحت آپ لوگوں کو کر رہا ہوں۔ جو بھی برتھ ڈے مناتے ہیں اپنے گھروں میں مسلمان، قرآن کی اس صورت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کون سی حدیث کی؟ وہ حدیث بخاری کی آپ کے سامنے، سعد بن عبادہ اور عبادہ بن صامت، یہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں تھے۔ جب جہاد سے واپسی آئے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ جب گھر پہنچے تو راستے میں کہا گیا کہ تمہاری والدہ کا تو انتقال ہوا ہے، تمہاری والدہ تو فوت ہو چکی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے محبوب ایک بات عرض کروں؟ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا اللہ کے محبوب ایک بات عرض کروں؟ کہا اے عبادہ پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا اللہ کے محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان اور فدا ہوں۔ فرمایا میں آپ کے ساتھ جہاد میں تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا بتاؤ میں اپنی ماں کے پیچھے کوئی صدقہ خیرات کروں تو اس کو ثواب پہنچے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، کیوں نہیں، اس کو ثواب پہنچے گا۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی دلیل اور عقیدہ ہے۔
فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں پہنچے گا؟ اس صحابی کی زبان سے اب یہ بات سنو۔ فرماتے اللہ کے محبوب تمہیں گواہ کرتا ہوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ جو کھجوروں کا باغ ہے میرا، میں نے اپنی ماں کے پیچھے صدقہ کر دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے محبوب تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ باغ میں نے اپنی ماں کے پیچھے صدقہ کر دیا۔ اب یہ صدقہ کرنا کیسا ہوا؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ بھی فرماتا ہے، صدقہ کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو بھی ثواب پہنچتا ہے، اور جس کی خاطر صدقہ کیا جاتا ہے اہل ثواب کے لیے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ میں 10 روپے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں تو مجھے بھی ثواب ملے گا، اپنے باپ کو ثواب بخشتا ہوں تو اسے بھی ثواب ملے گا۔ یہ ہماری سنیوں کی دلیل ہے۔ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ تم مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم یہود کے نام پر کیک کاٹ رہے ہو؟ کاش کہ تمہاری زندگی میں 1 سال کم ہوا، تم مسجد میں آتے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے اور سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے، اللہ کے سامنے روتے اور آنسو بہاتے اور اللہ سے فریاد کرتے کہ یا اللہ میری زندگی میں 1 سال کم ہو گیا، یا اللہ آئندہ زندگی میری کم رہ گئی ہے، لیکن میں نے جو گناہ کیے ہیں میں ان پر ندامت کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، ان پر میں پیشمان ہوں۔ ہونا مسلمان کو ایسے چاہیے تھا، ایمان سے کہو یا نہیں۔ اگر غلط کہتا ہوں تو ہاتھ اٹھا کے کہو کہ استاد جی یہ بات تم نے غلط کی۔ تو مسلمانوں تم نے خیرات کا نام پھر کیا کیا؟ یہودیوں کے طریقے پر اس پر چھری چلائی۔ اے مسلمان، تم قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیسے پیش ہوگی کہ جب تم نے کیک پر چھری چلائی تو تمہیں اللہ کا نام بھول گیا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے کیا جائے وہ اختتام پذیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ آدھا رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ ادھورا رہتا ہے۔ تو مسلمان تم کیک کاٹنے لگے یہود کے کہنے۔ یہ بات اس وجہ سے کہتا ہوں کہ بہت لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ جس چیز میں یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سختی سے منع فرمایا، اتنی سختی سے کہ اپنی زندگی کا آخری سال دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی محرم کا مہینہ تھا اور 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے کیا فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں اگر اگلے سال اللہ پاک نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو میں 9 رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھوں اور 10 کروں۔ فرمایا یہ اس وجہ سے کہ یہود کے ساتھ ہماری مشابہت نہ آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اس کیک کاٹنے میں کیا ہے؟ روزہ نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ یہاں تک مشابہت سے منع فرمایا۔ تم کیسے کیک کاٹ کر کہتے ہو کہ وہ بھی تو کر رہے ہیں لیکن ہم بھی تو کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ یہود ہیں اور تم مسلمان ہو، انہوں نے تورات میں تحریف کی ہے اور تمہارا قرآن پر ایمان ہے کہ تا قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کے منہ سے میں نے سنا کہ کیا ہو گیا ہم نے کیک کاٹا، کیا ہو گیا ہم نے کیک کاٹا۔ تو میرے دوستو پھر کیا ہو گیا؟ تو یہ کیا کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہود کی مشابہت سے بچو،
اور کسے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے جیسے عام لوگ نہیں تھے، سب اللہ والے لوگ صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج تو تم میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں، میں تم لوگوں سے زیادہ گناہگار ہوں، لیکن وہاں پر کون تھا؟ وہاں پر ایک طرف امام الانبیاء بیٹھا ہوا ہے جس کی خاطر تمام کائنات بنی ہے، اور دوسری طرف وہ صحابہ بیٹھے ہیں جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور کتنی جگہ میں قرآن کریم میں آیات کریمہ میں جنت کی بشارت اسی طرف صحابہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو تم کیسے کیک کاٹ کر کہتے ہو کہ کیک کاٹ رہا ہوں اور کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو ربیع الاول میں بھی اس کیک کاٹنے سے منع کرتا ہوں۔ جو مولوی اس بات کو نہیں مانتا اس کو کھلا چیلنج ہے، سورہ عصر پڑھے، قرآن کی سورہ عصر پڑھے اور محرم کے اس مہینے کو دیکھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھے۔ سمجھ آئی آپ کو یا نہیں؟ اللہ پاک نے فرما دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین سے پوچھو اس خسارے سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ ایک دن گزرا، ایک منٹ گزرا تو تمہاری زندگی سے کم ہو گیا۔ تمہیں کیک نہیں کاٹنا چاہیے، تمہیں اللہ کی راہ میں خیرات کرنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے کہ یا اللہ بہت گناہگار اور خطا کار ہوں، گناہوں کا پتلا ہوں، لیکن یہ اپنی آگے زندگی، آگے جو میری زندگی ہے اس کے لیے یہ ذخیرہ بیچ رہا ہوں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ تمہارا سال پورا ہو یا تمہارے بیٹے کا سال یا پوتے کا یا پوتی کا تو تم کیک منگواؤ، بلکہ نہیں، عورت ہے تو وہ گھر میں کھڑی ہو کر کمرے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور سورہ یاسین اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور اللہ کی راہ میں کوئی خیرات کرے جو اس کی بس میں ہے۔ اور مرد ہے تو اسے چاہیے کہ مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور کوئی توفیق ہے تو اللہ کی راہ میں خیرات کرے۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھو، اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا سال پورا ہوا تو میرے گھر میں ٹیپ لگ گیا اور میں ناچنے لگ گیا۔ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا ہے یہودیوں یہ رونے کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں ہے۔ بے وقوفو، تمہاری زندگی میں 1 سال کم ہو گیا، تم ناچ رہے ہو، تمہاری زندگی میں سال کم ہو گیا، تم ناچ رہے ہو، بلکہ تمہیں رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے؟ ایک شخص شیخ فانی ہو جائے، عربی میں شیخ فانی اس شخص کو کہتے ہیں جو موت اور زندگی کی کشمکش میں ہو، جسے ڈاکٹر حضرات کہہ دیتے ہیں کہ اسے گھر لے جاؤ، بس اس سے کھلاؤ پلاؤ، جو بھی مانگے اس کو دو۔ کیوں؟ اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی زندگی بہت کم ہے، اگر اللہ نے اپنا فضل کر دیا تو بچ دیا، ورنہ ہماری مشینری اور ہمارا جتنے آلے ہیں اور جتنی ہماری یہ میڈیکل سائنس ہے یہ کہتی ہے کہ یہ شخص ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں اسے گھر لے جاؤ۔ تو اس وقت پر یہ جو مریض ہوتا ہے یہ خوش ہوتا ہے، یعنی اس کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے کہ اب میں دنیا میں رہنے والا نہیں، اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو بتاؤ کہ اس وقت تم ناچتے ہو یا گاتے ہو؟
تو اس وقت تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہاری زندگی خسارے میں جا رہی ہے، چاہیے تو یہ کہ تم اللہ کی راہ میں کچھ پیش کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ آخری حدیث بیان کرتا ہوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص راستے سے جا رہا، ایک کانٹا اس نے راستے سے ہٹا دیا، ایک کانٹا، کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، کسی عالم انسانیت میں کسی انسان کو تکلیف نہ دے یہ کانٹا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو 10 گنا ثواب دیتا ہے۔ کتنا؟ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا ثواب اسے ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اس نیکی کی طرف آتے ہو یا نہیں یہود کے طریقے سے ناچتے ہو، یہ اب تمہاری مرضی ہے۔ میں نے قرآن کی صورت کا خلاصہ بتا دیا تمہیں، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمد